بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق فصل ما یوجب الاغتسال ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ جو غسل کو واجب کرتی ہیں۔ ماقبل میں ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے فرائض، سنن، نواقض تمام بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا۔ تو اب غسل کے بارے میں گفتگو جو ہے صاحب نور الایضاح فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یفترض الغسل بواحد من سبعۃ اشیاء، کہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا پایا جانا غسل کو واجب کر دیتا ہے، کہ 7 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی پائی جائے تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا۔ خروج المنی الی ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع۔ پہلی چیز بیان کرتے ہیں کہ جس سے غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ منی کا نکلنا ظاہری جسم تک، کہ جب وہ جدا ہو اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر منی اپنے مستقر سے، اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، اگرچہ بعد میں خروج کے وقت شہوت نہ بھی ہو، لیکن جب منی اپنی جگہ سے جدا ہوئی تو شہوت کے ساتھ ہوئی، تو یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں منی کا نکلنا ظاہری جسم تک، کہ جس وقت وہ منی جدا ہو اپنی جگہ سے۔ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے منی ٹھہرنے کی جگہ جس میں انسانی میں مرد کے اندر پیٹھ ہے اور عورت کے اندر سینہ ہے، تو جس وقت منی جو ہے وہ اپنے مستقر سے، اپنے جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلے بغیر جماع کے، تو اس سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ من غیر جماع کی قید اس لیے لگائی کہ منی کا نکلنا بغیر صحبت کے ہو، بغیر جماع کے ہو، یہ اس لیے شرط لگائی کیونکہ جماع کی صورت میں منی کا نکلنا غسل کے وجوب کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ آگے خود صاحب نور الایضاح اس بات کو بیان کریں گے۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ منی کا نکلنا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے بغیر جماع کے، مثلا احتلام کی صورت میں، تو یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ وَتَوَارِي حَشْفَةٍ وَقَدْرِهَا مِن مَقْطُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ حَيٍّ، اور حشفہ کا چھپ جانا اور اس کی مقدار کا چھپنا اس کے کٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے، آدمی زندہ آدمی کے 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے کے اندر۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر حشفہ جو ہے وہ چھپ جائے سبیلین میں سے
کسی ایک کے اندر، وہ لواطت کی صورت میں ہو یا جماع کی صورت میں ہو، تو یہ صرف حشفہ کا چھپنا ہی غسل کو واجب کر دے گا۔ وَقَدْرِهَا مِن مَقْطُوعِهَا، یا اس کی حشفہ کی مقدار کا چھپ جانا اس شخص کے لیے کہ جس کا حشفہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، کہ جس کا حشفہ نہیں ہے تو حشفہ کی مقدار کا چھپ جانا ہی یہ غسل کو واجب کر دے گا۔ وَتَوَارِی حشفۃ، حشفہ کا چھپ جانا یا اس کے کٹے ہوئے ہونے کی صورت میں اس کی مقدار کا چھپ جانا زندہ آدمی کے دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کے اندر، یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ جس سے غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِیمَةٍ، کہ منی کا نکلنا کسی میت یا چوپایا کے ساتھ وطی کرنے کی وجہ سے۔ اگر کسی شخص نے نعوذ باللہ من ذالک مردے کے ساتھ یا کسی چوپائے کے ساتھ وطی کی، تو اب غسل جنابت کے لیے انزال منی شرط ہے۔ زندہ انسان کے ساتھ وطی کرتے وقت انزال منی شرط نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ صرف حشفہ کا چھپ جانا ہی غسل جنابت کا سبب ہے۔ لیکن نعوذ باللہ من ذالک اگر کسی نے مردہ یا جانور کے ساتھ غلط فعل کر لیا تو پھر جب تک انزال منی نہیں ہوگا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ وَوُجُودُ مَاءٍ رَقِيقٍ بَعْدَ النَّوْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرُهُ مُنْتَشِرًا قَبْلَ النَّوْمِ، چوتھی چیز بیان کرتے ہیں کہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے، مائع رقیق کا پایا جانا، پتلے پانی کا پایا جانا سو کر اٹھنے کے بعد، کہ جس وقت نہ ہو اس کا ذکر، اس کا عضو مخصوص، منتشر سونے سے پہلے۔ صورت مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص سو کر اٹھا تو دیکھا اس کے کپڑوں پہ تری لگی ہوئی تھی، تو اب اس پہ غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سونے سے پہلے عضو مخصوص انتشار کی حالت میں تھا اور بیدار ہونے کے بعد اگر اس نے اپنے کپڑوں پر تری دیکھی تو ممکن ہے کہ وہ جو تری ہے وہ مزی کی ہو، جس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر سونے سے پہلے ذکر منتشر نہیں تھا تو سونے کے بعد دیکھا کپڑوں پہ مائع رقیق پتلا سا پانی لگا ہوا تھا تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا۔ وَوُجُودُ بَلَلٍ ظَنَّهُ مَنِيًّا بَعْدَ إِفَاقَتِهِ مِنْ سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ، پانچویں چیز بیان کرتے ہیں کہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسی تری کا پایا جانا کہ جس کو وہ منی خیال کرے، نشہ اور بے ہوشی کے افاقہ کے بعد۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بے ہوشی یا نشہ ختم ہو جانے کے بعد کپڑوں پہ تری دیکھی کہ جس کو وہ منی سمجھ رہا ہے تو اس سے اس پر غسل واجب ہوگا۔ ووجود بلل ظنہ، اور تری کا پایا جانا کہ وہ گمان کرے اس کو منی، بے ہوشی اور نشہ کے افاقہ کے بعد۔ وبحیض ونفاس، چھٹی اور ساتویں چیز بیان کرتے ہیں کہ جس سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، وبحیض ونفاس،
کہتے ہیں کہ غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے حیض اور نفاس کے ختم ہو جانے کے بعد، اس سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَصَحِّ، یہاں سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں اگرچہ مذکورہ چیزیں پائی جائیں اسلام سے پہلے، اصح قول کے اندر غسل کرنا واجب ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مذکورہ بالا چیزیں جو 7 چیزیں بیان کی کہ جن سے غسل کرنا واجب ہے، یہ مذکورہ چیزیں اسلام سے پہلے پائی جائیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو صحیح مذہب کے مطابق اسلام لانے کے بعد غسل کرنا واجب ہوگا۔ مثلا ایک شخص کافر تھا، وہ مسلمان ہوا اور وہ حالت جنابت میں تھا، ظاہر ہے کہ غسل ان 7 جو ہم نے بیان کی چیزیں ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، تو ان 7 میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی، وہ شخص کافر تھا اور پھر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ جو کافر مسلمان ہوا ہے یہ حالت جنابت میں ہے، تو اب اس پر غسل کرنا فرض ہے، کیونکہ اسلام لانے سے جنابت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، تو لہٰذا اسی مسئلہ کو بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ مذکورہ اشیاء پائی جائیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، اصح قول کے اندر یہ ہے کہ اس پر غسل کرنا واجب ہوگا۔ وَيَفْتَرِضُ تَغْسِيلُ الْمَيْتِ کفایتاً، فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، یعنی ایک شخص کوئی فوت ہو گیا تو اب ورثاء پر یہ فرض کفایہ ہے کہ ورثاء میں سے چند بندے مل کر اس کو غسل دے دیں، ورثاء میں سے کوئی اسے غسل دے دے تو سب جو ہیں وہ ورثاء بری ہو جائیں گے۔ مثلا ایک شخص فوت ہو گیا تو اب جو زندہ لوگ ہیں ان پر فرض کفایہ ہے کہ وہ اس مرنے والے کو غسل دیں۔ اگر چند لوگوں نے یہ میت کو غسل دے دیا تو تمام جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے، اگر کسی نے بھی اس کو غسل جو ہے وہ نہ کرایا تو سب لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَيَفْتَرِضُ تَغْسِيلُ الْمَيْتِ کفایتاً،